السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ کو میں ایک عظیم تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ حکمت کی طرف جا کر، آپ ڈاکٹر کی طرف جا کر تھک چکے ہیں، تو آئیے میں آپ کو قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو کسی عورت نے روکا، کہا یا نبی اللہ، اگر آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو اللہ سے عرض کیجئے گا کہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ کوہ طور پر جا کر اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ اقدس میں عرض کیا، مالک وہ عورت فلاں عورت نے مجھے اولاد کا کہا ہے، تو آپ اس کو اولاد عطا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے کریم اللہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، لہذا اس کو کہہ دینا اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرا، کچھ دور ایسا گزرا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بچہ اٹھائے کھڑی ہے اور کہتی ہے، موسیٰ تم کہتے تھے کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو گئی؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، جا کر عرض کی، مالک میں تیرا نبی ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ میں تجھے ہم کلام ہو سکتا ہوں تیرے ساتھ، تو میری بات جو ہے وہ غلط ہو گئی، اس عورت کی اولاد جو ہے وہ آپ نے عطا کر دی ہے۔ فرمایا فلاں جگہ پر جاؤ، موسیٰ مجھے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر دو، کسی انسان کا جسم کا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جوں چلے، ساری بستی کو گھوم لیا، کوئی ٹکڑا دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب جنگل میں گئے تو ایک اللہ والا ملا، اس کو دیکھا، دیکھ کر کہا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ نے جسم کا ٹکڑا مانگا ہے۔ اور جب اللہ والے نے سنا، اس نے کہا کون سا ٹکڑا مانگا ہے؟ موسیٰ میں دیتا ہوں، کون سا ٹکڑا مانگا ہے؟ ہر اعضاء سے ایک ایک ٹکڑا اتار کر دینا شروع کر دیا اور کہا نہ جانے خدا نے کون سا ٹکڑا مانگا ہوگا، جب تم پیش کرو گے تو کہنا اگر بازو کا مانگے تو کہنا یہ بازو کا ٹکڑا ہے، اگر ٹانگ کا مانگے تو کہنا یہ ٹانگ کا ٹکڑا ہے۔ ایسے ہی سارے جسم کے ٹکڑے اس نے اتار کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، موسیٰ لے آئے ہو؟ جی یا رب العالمین لے آیا ہوں۔ تو کہا اب تم بتاؤ، جو میرے لیے ایک ٹکڑا نہیں ہر اعضاء کا ٹکڑا دینے کو تیار ہے، میں کیسے اس کی بات کو موڑ دیتا؟ یہی وہ آدمی ہے جس نے اس کے بارے میں دعا کی تھی، مالک اس کو اولاد عطا کر دے۔ میں اس کی بات نہیں موڑ سکا، لہذا اس کی اولاد اللہ نے عطا کر دی ہے۔ حضرات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے، اور قرآن کے یہ الفاظ ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کو اس چیز کی تھوڑ ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، رزق و مال بھی وہی دیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے یا نیک نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ پڑھیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور 111 مرتبہ آپ روزانہ اس کی تلاوت کریں اس وقت سے جب آپ کے ہاں حمل ٹھہر جائے، اور اس کے بعد آپ تلاوت شروع کر دیں روزانہ اللہ کے فضل و کرم سے، نہ تو رزق میں تنگی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نیک نرینہ اولاد بھی عطا کریں گے۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے جتنے بے اولاد ہیں ہم دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اولادیں اور اولاد نیک نرینہ صالح اولاد نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔